سب سے پہلے تو یہ جی کہ میں آج پہلے سے میں بتا رہا تھا اور میں نے تو خیر آج ٹویٹ بھی کیا تھا کہ کچھ گٹر کے کیڑے، چائنیز کاپی اور کچھ سانپ مذمتی بیانات، رونا دھونا، کمر اور ٹانگ کے درد لے کے آئیں گے اور دونوں طرف کھیلیں گے، اور پھر فرمائشی پروگرام کے تحت جیسے میں نے پہلی پریس کانفرنس میں کلمہ پڑھ کے کہا تھا وہ بھی ثابت ہو گیا، جو اس سے پہلے چیزیں کہیں وہ بھی سب ثابت ہو گئیں۔ میری سب سے پہلے تو گزارش ہے، کیونکہ یہ سب کچھ جو 9 مئی کو ہوا ہے ہماری افواج کے ساتھ اور جو ہمارے شہیدوں کے ساتھ، اس میں میری بابا اختیار اور چیف جسٹس صاحب اور آرمی چیف سے گزارش ہوگی کہ دیکھیں جو بچے ہیں معصوم جو تھے، ہمارے قوم کے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ینگسٹرز ہیں، بہن بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، جو برین واش ہو کر گمراہ ہونے کے بعد اس غلاظت کے عمل کا حصہ بنے جس میں آگ جلاؤ گھراؤ، اپنی تنظیمات، اپنے کور کمانڈر ہاؤس، اپنی شہیدوں کی جگہیں جلائی ہیں، تو ان پہ تو آپ لوگ پلیز میری گزارش ہوگی آپ لوگوں سے کہ ان سے ہمدردی کریں۔ یہ وہ بچے ہیں، یہ وہ ماں بہن بیٹیاں ہیں ہماری جو گمراہ ہو گئے برین واش کرنے کے تحت، لیکن جو بغیرت ان کو برین واش کرتے آ رہے ہیں، جو بغیرت آج بھی اب سب کچھ کروانے کے بعد ملک میں دشمن کا کام کرنے کے بعد 65 سال میں آگ لگانے کے بعد جو بغیرت آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان بغیرتوں کی نہ آنکھوں کے آنسو دیکھیں، نہ ان کے فرمائشی درد دیکھیں، نہ ان کے پکڑے جانے پر ہسپتال کی دوڑیں دیکھیں، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو تحریک انصاف میں کہتے تھے کہ جب کسی کو اریسٹ کرتے ہیں ان کو بیماری یاد آ جاتی ہے۔ اور میں پھر سے چیف جسٹس صاحب بابا اختیار اور آرمی چیف سے آرمی ایکٹ کے تحت گزارش کروں گا، بلکہ اپیل کروں گا، اسٹرانگلی اپیل کروں گا کہ یہ جو بغیرت ہیں جنہوں نے بے شرمی، بے حیائی، مکاری، چوری، جھوٹ کے تحت عام بچوں کو، ماں بہن بیٹیوں کو، غریبوں کو گمراہ کیا ہے اور گمراہی کے طور پہ آگ لگوائی ہے، اپنی تنصیبات پہ ملک کا اپنا نقصان کروایا ہے، ان بغیرتوں کو کڑی سے کڑی سزا ایسی دی جائے کہ جو عبرت کا نشان بنے اور کوئی بھی آدمی کسی معصوم بچے بچیوں سے قوم کی نہ کھیل سکے۔ یہ کیا ڈرامہ کیا ہوا انہوں نے بغیرتوں نے کہ ہماری فوج اور یہ کھل کے کھڑے ہوں۔ اگر فوج کے ساتھ ہیں جو ہونا چاہیے کہ وہ فوج نے آپ کے کیا کیا ہے، فوج کے جو جوان ہیں جو شہادتیں بارڈرز پہ دے رہے ہیں آپ کے لیے، ہمارے لیے، ملک کو اقتدار کے لیے ہمارے حوالے کر دیتے ہیں، ان فوجی جوانوں کو جن کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، جن کی مائیں اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہی ہیں، جن کی بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں جوانی کے اندر، ان کی شہادتوں کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور پہلے سوشل میڈیا کے تحت ہم قبرستان اور قبر میں جو لوگ جا چکے ہیں سمیت میری والدہ کی جو دنیا میں نہیں ہیں ادھر تک تھے، اب آپ ان کی قبروں کو جلانے اور گرانے تک آ گئے ہیں۔ جن لوگوں نے کام کرایا ہے بغیرتوں نے، ان بغیرتوں سے بڑا کلیئرلی مخاطب ہوں، اپنے اقتدار، اپنی سیاست کے لیے بغیرتی بند کرو اور بند کرنے کے ساتھ کھڑے ہو کہ یہ عدلیہ بھی ہماری ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ پولیس بھی ہماری ہے، یہ جتنے ادارے ہیں یہ ہمارے ہیں، پاکستان ہے تو سب ہے اور پاکستان نے سب کچھ دیا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے جو مجھے سبق سکھایا تھا 15 سال وہ شاید بھول گئے ہیں، کہ مجھے یاد ہے کہ پہلے اپنا ملک، یہ کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور میں آپ سے پھر سے گزارش کروں گا کہ کڑی سے کڑی سزا ان بغیرت سیاسی رہنماؤں کی عبرت ناک ہونی بہت ضروری ہے کہ آج یہ بیٹھ کے جیلوں سے میسیجز کروا رہے ہیں کہ ہم سے بات چیت کر لیں، کوئی آ کے کہہ رہا ہے، میسیج کرا رہا ہے، فون کر رہا ہے کہ بھائی مجھے معافی دے دے، میں یہ سارا ملبہ اس پہ ڈال دوں گا۔ آج ان سب ایشوز کے اوپر 9 مئی کے سانے کے اوپر آج آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، میں رو بھی رہا ہوں، میں لڑکھڑا بھی رہا ہوں، میں کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا۔ ان کا جمہوریت، ان کے جو اوور جمہوریت بنے ہیں، جو ملک کے باپ بنے ہوئے ہیں، یہ پاکستان سے بڑے ہو گئے ہیں بغیرت۔ ان بغیرتوں کو آپ سزا دینے کی ضرورت ہے اور اس میں کوئی یو ٹرن نہیں ہوگا، اس میں کوئی پرانے پریسیڈنٹ کے تحت معافی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر معافی ہوئی تو پھر ہمارے جیسے لوگ ملک بچانے کے لیے جو نکلے تھے، جنہوں نے غداری کے میڈل بھی لیے، جنہوں نے اپنی والدہ جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان کے بھی بارے میں سوشل میڈیا میں بکواس سنی،
پھر جب وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے پاکستان کو بچانے کے لیے تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی. ابھی بھی میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور بہت ذمہ داری سے کنارے اور شایوں میں باتیں کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں کہ بس کرے ڈرامہ, یہ آدھا تیت اور آدھا بٹیر بند کرے. فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے ہونا چاہیے, کھڑے رہنا چاہیے, کیونکہ فوج آپ کی دفاع ہے. آپ کے جو شہید ہو رہے ہیں جوان, ان کی قدر کریں, وہ بھی ہم میں سے ہی ہے. وہ وہاں جانے دیتے ہیں اور یہاں ہم سیاست کا بازار چمکاتے ہیں. شرم آنی چاہیے. پولیس, جو حال پولیس کا آپ نے کیا, پولیس ہماری ایسی نہیں تھی, اس کو کھڑا کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں. عدلیہ کو طاقتور کریں. جو ہمارے علماء دین ہیں ان سے کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو آپ فتوے دیتے ہیں, آ کر اپنا رول پلے کریں. جو وکلا ہے ہماری, جو بیک بون ہے, پڑھی لکھی قوم بھی ہے, قانون بھی جانتی ہے, وہ آگے بڑھیں. اب ملک بچانے کی باری ہے. آدھا آدھا کھیل بند کریں, یہاں بھی اچھے, وہاں بھی اچھے, ادھر بھی اچھے. فوج میں بھی کوئی چیز غلط ہوگی تو کھڑے ہوں گے ہم. یہ اصول بنائیں. میں نے 6 مہینے پہلے جو ساری باتیں کی تھی, ایک ایک بات, نہ میں قتل کا حصہ بنا, نہ قتل و غارت کا حصہ بنا, نہ میں افواج کے خلاف پروپیگنڈا کا حصہ بنا, نہ میں آگ بجھانے کا, آگ لگانے والوں میں سے ان کا حصہ بنا. اگر مجھے اس چیز کے اوپر سیاست کرنی ہے کہ میں لوگ معصوموں کو اپنے اقتدار کے لیے, اپنی ہوس کے لیے, اپنی نالائکی چھپانے کے لیے, اپنی کرپشن بچانے کے لیے بچے, معصوم ماں بہن بیٹیوں کو گمراہ کروں اور اپنی تنصیبات میں آگ لگوا دوں, پاکستان کو آگ میں جھونک دوں, تو میں اس سیاست کو لعنت بھیجتا ہوں. آج اپنے آپ کو سیاست دان کہلوانے والا, اسٹوڈنٹ بھی کہلانے والا, شرمناک چیز ہے. پھر میری گزارش آخر میں ہوگی کہ پلیز آرمی ایکٹ کے تحت ضرور ایکٹ کریں, سخت سے سخت سزا دیں. اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے اور ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. جو جیلوں میں قیادتیں بیٹھی ہوئی ہیں, جن میں گٹر کے کیڑے سانپ موجود ہیں اور خاص بھی موجود ہیں, جن کی خاص ڈائریکشن کے تحت گھر میں بھی وار ہوا ہے, ان سب کو کیفے کردار تک پہنچائیں. لیکن ان معصوم بچوں کا ضرور خیال رکھیں جو گمراہ ہو گئے. ان ماں بہن بیٹیوں کو پلیز تھوڑا سا ان کے لیے ایز آف کریں. ان کو گمراہ کیا گیا ہے ایک سازش کے تحت, مذمت سازش کے تحت, آرگنائزڈ وے میں. ان کو, کیونکہ میں حصہ رہا ہوں, مجھے ایگزیکٹلی پتا کیا ہوا ہے. اور یہ بھی میں پیٹ کر 9 مئی سے پہلے بھی کہتا رہا, 9 مئی کو بھی یہ کہتا رہا کہ آپ لوگ گمراہ نہ ہو, آپ سے آگ لگوائیں گے, آپ کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا, آپ کو چھڑانے بھی کوئی نہیں آئے گا. اور آپ نے دیکھا, پاکستانی قوم نے دیکھا کہ آج سب نے, تحریک انصاف کے لیڈرز نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے کہ ہمارا ان بچوں سے, ماں بہن بیٹیوں سے کوئی تعلق نہیں. تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو عقل سے کام لینا چاہیے. ضرور پسند کریں پارٹیز کو, پولیٹیکل پارٹیز کو ضرور خیال کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, پرامن احتجاج بھی کریں, اپنی آواز کو اٹھائیں. لیکن کسی کے کہنے پہ آگ, قتل و غارت جیسی چیزوں میں نہ ملوث ہوں. کیونکہ جب آپ کے گھر سے آپ کو اٹھایا جائے گا اور آرمی ایکٹ کے تحت یا سپریم کورٹ کے تحت یا ہائی کورٹ کے تحت قانونی طور پہ سزائیں ہوں گی, تو آپ کا والی وارث کوئی نہیں ہوگا, آپ کی پوری زندگی تباہ ہو جائے گی, آپ رل جائیں گے. پھر کہتا ہوں, ان بغیرتوں پہ اعتماد نہ کریں. ابھی یہ بغیرت کیڑوں کی لائن شروع ہوئی ہے, ابھی اس میں سانپ بھی میسج کروا رہے ہیں. اور میں آئندہ آنے والی جتنی پریس کانفرنسز ہوگی, قوم کو شواہد بھی دوں گا. جیسے میری ہر بات سچی ہوتی جا رہی ہے اللہ کے فضل سے, شواہد بھی دوں گا کہ یہ کتنے بے ایمان, کتنے منظم طریقے سے یہ سب کچھ کرواتے ہیں, فرمائشی پروگرام سے جاتے ہیں, اور پھر بغیرت آ کے روتے بھی ہیں, درد بھی دکھاتے ہیں, اور ادھر بھی کھیلتے ہیں اور ادھر بھی کھیلتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کا یہ تماشا کیا. میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا ابھی نام لینا پسند نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو فائنلی یہ سارے بغیرت مل کر اس بند گلی میں لے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نکال سکتا ہے, ورنہ دنیا کی کوئی طاقت اب اس چیز کو نہیں بچا سکتی. اب ہمارا ڈیسائیڈنگ پوائنٹ آ چکا ہے کہ یا سیاست یا سیاسی پارٹی کا کھڑا ہونا ہے پیچھے, یا پاکستان کے لیے کھڑا ہونا ہے. اب پاکستان اور سیاست اور سیاسی پارٹیوں کا ڈفرینشیٹ کر کے ہمیں کھڑا ہونا ہے. لعنت بھیجیں پالیٹکس کو, لعنت بھیجیں سیاسی پارٹیوں کو, لعنت بھیجیں سب کو. پاکستان کیا کھڑے ہوں, پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہم
پاکستان ہے تو عدلیہ ہے، پاکستان ہے تو فوج ہے، پاکستان ہے تو یہ عزت، میڈیا، ریکگنیشن ساری ہے. اصولوں کی سیاست کریں. میں 6 مہینے پہلے نکلا تھا تو بڑی باتیں میں نے اپنے بارے میں سنی اور یہی بغیرتوں کا میں ذکر کرتا آ رہا تھا. اور آج بغیرت جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں پورے پاکستان کے آگے. یہ میڈیا والے میرے دوست بیٹھے تنقید مجھ پہ ہی بہت کرتے ہیں، بہت سکھایا انہوں نے مجھے 15 سال میں. آج خود کہہ رہے ہیں آف دا ریکارڈ. ان کو سب پتہ ہے، ان کو وہ پتہ ہے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے. تو پاکستانیت جگائیں. میں بھی کوئی اتنا بڑا پاکستانی یا شلوار قمیض پہن کے پرائیڈ لینے والا آدمی نہیں تھا. ہمیں وہ تربیت ملی تھی جس تربیت کے تحت ہمیشہ اوپر جھگڑا لو، اصول کا جھگڑا لو، اصول پہ کھڑے رہو، اصول میں خلاف اپنے گھر والوں کے بھی آگے کھڑے ہو جاؤ. ہم تو کھڑے ہو گئے ہیں. لیکن اب اگر یہ جنگ لڑنی پڑی پاکستان کو بچانے کے لیے، کسی صورت تک جانا پڑا اور اپنے اداروں کو اور اپنی افواج کو اور اپنے شہیدوں کو بچانے اور ڈیفینڈ کرنے کے لیے کسی حد تک جانا پڑے گا، ہم جائیں گے. اور میں جاؤں گا. کسی کا باپ کچھ کر سکتا ہے میرا تو کر لے. میری جتنی فائلیں ہیں کھول سکتے ہیں تو کھول لیں، کیونکہ میرے پاس ڈرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. اس لیے میں کھل کے بولتا ہوں اور بولتا رہوں گا. اور سوشل میڈیا کے بچوں کو میرا خاص پیغام ہے کہ پلیز گمراہی کے کام میں نہ کریں، کیونکہ جب قانونی کارروائی ہوگی تو پھر آپ کی کی بورڈ سے زیادہ چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، وہ نہ کریں. آپ نے جس تمام تر صورتحال کا ذکر کیا، 9 مئی کا جو سیاہ ترین دن پاکستان کی تاریخ میں آیا، اس کے پیچھے وہ کون سے لوگ کار فرما تھے جنہوں نے عمران خان کو اس پوائنٹ آف نو ریٹرن تک لائے؟ عمران خان تنہا تھے یا ان کے ارد گرد کوئی لوگ تھے؟ نام لینے کا وقت ہے، جب آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کا مطالبہ کرے تو ان کے نام کیا ہیں؟ دیکھیں، آپ مجھ سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ان بغیرتوں کا نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ آہستہ آہستہ سارے بغیرت آنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی تو گٹر کے کیڑے اور کیڑے آئے ہیں. ابھی آپ سانپ بھی ان بغیرتوں میں، سانپوں کو بھی دیکھیں گے. ان بغیرتوں میں عمر دراز لوگ بھی دیکھیں گے جن کو بیماریاں ہیں، جن کو ہمیں اب شرم آ رہی ہے کہ ہمارے باپ کی عمر کے اور ماں کی عمر کے لوگ ہیں جنہوں نے اس گندے کالے کرتوت کرنے کے اندر اپنا رول پلے کیا ہے. یہ پوری بغیرتی اور بغیرتی بے شرمی، بے ہردرمی اور بےایمانی اور چوری اور ملک دشمنی ہے. گلی میں لے آئے ہیں تو چیئرمین پی ٹی آئی بھی اپنی بہت ساری اسپیچز میں ایسی باتیں کرتے رہے ہیں کہ قوم کے حوالے سے کہ قوم نکلے اور بات کرے. تو کیا آپ ان عناصر کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں یا چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ان کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اگر میں بگڑ گیا ہوں اور میں بدماشی غنڈہ گردی کر رہا ہوں اور آگ لگا رہا ہوں، چوری چکاری کر رہا ہوں، ملک دشمنی کر رہا ہوں، فوج کو، پولیس کو اور اپنی عدلیہ کو بدماشی کے ساتھ غنڈہ گردی کر رہا ہوں، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ میں اس گھر کے اندر آؤں گا تو میرا باپ ذمہ دار نہیں ہوگا؟ سب سے پہلا میرا باپ ذمہ دار ہے کہ اس نے مجھے سب کچھ کرنے کی ہدایت اور بدماشی اور ضلالت کرنے کے اوپر مجھے پھر وہ ویلکم کر رہا ہے. تو یہ تو آپ نہیں، آپ ذمہ داری سے تو نہیں ہٹ سکتے. رسپانسبلٹی تو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تمام باتیں کہیں بھی سچ ہو رہی ہیں. پہلے بھی آپ نے جو باتیں کہی، ایک تو یہ فرما دیجیے گا یہ سب کچھ جو ہوا ہے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہوا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی میں پابندی لگنا چاہیے؟ ایک یہ بتائیے گا. اور آپ کو معلومات ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے کہ نئی کوئی تحریک، نئی جماعت بننے جا رہی ہے جو گٹرے کیڑے اور جو ہے سب ایک جگہ جمع ہوں گے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ابھی تو تحریک انصاف بدقسمتی سے، بد نصیبی سے دوسری ایم کیو ایم بننے جا رہی ہے، بلکہ وہاں تک پہنچ گئی ہے. جو ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لنڈن ہوا تھا، اس دہرائے پہ تو عمران خان صاحب اور ان کی سیاست کو لے آئے ہیں. اور میں نشاندہی کرتا رہا کہ آستین کے سانپ جو ہیں اور کتنے دلیر ہیں، یہ بھی آپ کے کیمرہ نے دکھایا. جب عمران خان صاحب پہ فائرنگ ہوئی تب بھی آپ نے دیکھا لوگوں کو بھاگتے ہوئے، اور ابھی بھی آپ بھاگتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور روتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں اور دردوں میں بھی دیکھ رہے ہیں. ان کے ڈراموں میں ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے میری آپ لوگوں سے بات ہو رہی تھی کہ فرمائشی پروگرام آیا کہ میں پبلک میرے بارے میں پتہ چل گئی تو مجھے جیکب آباد بھیج دیں. چل بھائی، تجھے جیکب آباد بھی بھیج دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیری خواہش یہ بھی پوری کر دیں گے. تو اپنے سارے کام تو خواہشات پہ کرا رہا ہے. اچھا بتائیے، عمران خان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اور تحریک انصاف کا کیا مستقبل ہے؟ عمران خان کہاں کھڑے ہوں گے؟ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں سیاست؟ دیکھیں جی، میں تو دوسری بننے جا رہی ہے تو کیا عمران خان مائنس پی ٹی آئی بن رہی ہے؟ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ نے اور ہم نے سب نے مل کر اسی شہر کے اندر جب قتل و غارت، غنڈہ گری اور بدماشی ہوتی تھی تو ایم کیو ایم کے لیے آواز اٹھائی تھی. اور پھر ہم نے ملبہ ڈال دیا تھا کہ جی ایم کیو ایم پاکستان نہیں ملوث اور ایم کیو ایم لنڈن ملوث ہے. یہ ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس ڈرامے کے تحت میں تو آپ کو پوری سٹوری کا اینڈ بتا دیا ہے کہ ان بغیرتوں کو ٹرائل کرنا بڑا ضروری ہے. اس میں جتنے بغیرت ہیں، جو غیرت مند بن کے بھی بغیرتی کا نعرہ لگا رہے ہیں اور مشورے دے رہے ہیں، وہ سب سے بڑے بغیرت ہیں، ٹھیک ہے. اور میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بند کمروں میں اور جیلوں میں بیٹھ کے میسیجز آ رہے ہیں دبا کے،
वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नाम समेत बताऊंगा आपको। ये थोड़ा सा ये फरमा दीजिएगा कि मुख्तलिफ संगीन मुकदमात के अंदर 9 तारीख को हुआ, पूरे पाकिस्तान ने देखा, उसके बाद जो है वो जिस तरह से अदालत उस्मा और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस तरह रिलीफ मिल रहा है, लाहौर की जो है FIR थी इस्लामाबाद में, तो इस तरह से आप देखते हैं कि कहीं किसी किस्म की सहूलतकारी हो रही है अदलिया की जानिब से? देखिए, मैं ज़िम्मेदारी के तहत अदालती निज़ाम के ऊपर कोई बात करना पसंद इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इसका प्रोपागेंडा दूसरे मुल्क इसका बेनिफिट लेंगे, लेकिन अंधा तो कोई भी नहीं और बहरा भी कोई नहीं है और बेवकूफ़ भी कोई नहीं है। लोग आंखों से देख भी रहे हैं, कानों से सुन भी रहे हैं और दिमाग से सोच भी रहे हैं कि क्या हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि अब आपने सियासतदानों को, सियासी पार्टी को बचाना है या पाकिस्तान को बचाना है। जब पाकिस्तान की बात आएगी तो फिर सभी को गाड़ देंगे इंशाल्लाह। अच्छा फैसल साहब, ये बता दीजिएगा फैसल साहब कि कल महमूद मौलवी ने पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान किया, इसके साथ साथ आपने कहा कि गटर के कीड़े विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, तो एक तरफ जो है वो PTI के पुराने रहनुमा लाताल्लुकी का भी ऐलान कर रहे हैं, कल महमूद मौलवी ने किया, तो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, क्या समझते हैं कौन कौन और सीनियर रहनुमा, जाहिर सी बात है हर किसी के टच में होता है कि जो अब पार्टी से लाताल्लुकी करे? जी, अभी ये शुरुआत होगी लाताल्लुकी की। मैंने ट्विटर पे भी आज ये सब कुछ होने से पहले ही बता दिया था कि पहले फ़ेज़ में मज़म्मती बयान आएगा, रोना धोना होगा, तकलीफ़ें और बीमारियाँ होंगी, उसके बाद लाताल्लुकी होगा, उसके बाद एग्ज़िट होगा और उसका मलबा एक दूसरे पर गिरा के सब अच्छे बच्चे निकल के आएंगे। और याद रखिए कि ये जो बेगैरत हैं, उन बेगैरतों में ज़्यादातर वो बेगैरत हैं जिन्होंने माल बनाया इक़्तिदार के अंदर, वो माल बचाने के लिए भी सब काम कर रहे हैं। तो वो आपका काम एक्सपोज करना कि इक़्तिदार से पहले जिनके घर में साइकिल भी नहीं थी, उनके बाप की जायदाद आई है कि वो घर गाड़ी बंगला अमेरिका लंदन और मेड्स और सब कुछ कर रहे हैं, उनके बीवी बच्चे अरबपतियों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप पूछें, आपसे तो कोई चीज़ छुपती नहीं है। मैं आखिरी सवाल साहब ये बताइएगा कि पहले ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कि PTI जो है वो जितनी भी हमारी तनसीबात हैं उनके खिलाफ एक पूरी प्रोपेगेंडा मुहिम थी, लेकिन जब ये इवेंट हो गया 9 मई का, उसके बाद ये नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि हमारे खिलाफ ये साजिश हुई है, हमने कभी भी जो है वो किसी तनसीबात पर हमला नहीं ना किया है, और बल्कि PDM की जानिब से और दीगर जो है वो प्रोपेगेंडा जो नैरेटिव। देखिए, मेरा PDM से नफरत जितनी थी उतनी मुझे आज भी है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। दूसरा ये कि ये ड्रामा करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि एक मिनट आप कुछ कहते हैं, दूसरे मिनट आप रिवर्स गेयर लगा लेते हैं। अब ये चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं और मेरे लिए वो कौम के बच्चे, माएँ बहन बेटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो गुमराही के तौर पे इन चीज़ों के अंदर फंस गई है और उनकी तबाही ज़िंदगी लिख दी है। एक्चुअली वो लोग इन्वॉल्व हैं। सारी लीडरशिप है इसके अंदर यार, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। आप ये कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि जिनसे आप आम माफी का ऐलान कर रहे हैं बच्चों से, अवाम में वो गम और गुस्सा है, जिन लोगों ने पाकिस्तान आर्मी की तनसीबात जलाई, पाकिस्तान आर्मी के फोर्सेस के खिलाफ बयान दिया, आप उनके बच्चों के लिए कह रहे हैं? देखिए जी, देखिए मेरी बात, देखिए चांद भाई मेरी बात सुने। अगर मेरे बच्चे इतने से हैं और मैं उनको गुमराह करता हूँ और गुमराह करने का पकड़ा भी जाता हूँ, मेरी वॉइस नोट्स भी आ जाती हैं, मैं सबूत भी आ जाते हैं कि मैंने कहा कि इस घर में आग लगा दो, तो मासूम बच्चे हैं, उनको तो गुमराह किया है ना, मुझे पकड़े ना। यहाँ मसला ये है कि शाखों को हम छेड़ते हैं, दरख्त की जड़ों तक जाते ही नहीं। दरख्त की जड़ें उखाड़ने का टाइम आ गया है। देखिए जी, जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है वो तो जुडिशरी जाने और केसेस जाने, मैं तो उस पर कोई चीज़ बोल नहीं सकता। खास का भी बोल, डरे ना, घबराए मत, बोला करे खुल के। बड़ा तगड़ा सवाल किया यार। किरदार है और जो फौजी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एक बड़ा तबका इमरान खान वो भी बेगैरतों में शामिल है, जो फौज में वो भी बेगैरतों में शामिल है, वो भी बेगैरतों में शामिल है। ठीक है, खुल के बात करें, जो है बेगैरत वो बेगैरत है, उसको भी कड़ी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए।